بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت گرمی میں جنات کو جو ہی ٹھنڈا پانی پلایا تو رات کے آخری پہر میں چاروں جانب سناٹوں کا راج تھا۔ ایسے میں وہ سیاہ سایہ آج بھی قبرستان کی ویرانی میں موجود اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کہیں گھنگرو کی چھنکار سنائی دے رہی تھی تو کہیں کسی کے رونے کی آوازیں سہج سہج کر قدم اٹھاتے میں ایک درخت کے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی تھی، جہاں بے تحاشا سیاہ رنگ کے سیب لگے ہوئے تھے۔ درخت اس قدر سیاہ دار تھا کہ دور تک نظر جاتی، مگر اتنا ہی خوفناک بھی۔ میں خوشبوؤں کا ریلا اپنے گرد محسوس کر رہی تھی۔ ڈر و خوف سے میرا جسم سرد پڑ رہا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیاہ سایہ مجھے چھوتا، بہت تیزی سے مجھے کسی نے دھکا دیا تھا اور میں نیچے جا گری۔ ڈر کے مارے میری آنکھ کھلی تو پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں کہ کیا یہ سب جو میں نے دیکھا وہ خواب تھا، مگر کیسے میں نے وہ سب محسوس کیا تھا۔ دل کی دھڑکن اب بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ آج پھر مجھے وہی سب نظر آیا تھا جو پچھلے 3 سالوں سے میں اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی۔ ہر بار یہ خواب نئے سرے سے مجھے خوفزدہ کرتے تھے کہ میں پاگل ہونے کے در پر تھی۔ رات ہوتے ہی مجھ پر یہ خواب کسی برے طلسم کی طرح مجھ پر طاری ہوتا اور میری یہی کیفیت رہتی۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی محسوس کرنے لگی تھی۔ کتنی بار اماں کو بتا چکی تھی، مگر کوئی حل نہ مل سکا تھا۔ میرے اس خواب کا شاید ان کے پاس بھی کوئی توڑ موجود نہیں تھا۔ میرے وجود پر بچپن سے موجود وہ نشان مجھے ہر رات اس خواب کی طرح تکلیف دیتا تھا، مگر اماں اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ یہ پیدائشی نشان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ یہی سنتے ہوئے میں بڑی ہوئی تھی۔ میری عمر 19 سال ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے یہ گزری ہر رات جاذبیت کے ساتھ یاد ہونے لگی تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سیاہ رات نہ گزری تھی جس میں مجھے وہ سیاہ خواب نہ آیا ہو، جس نے میری دن رات کی نیندیں اڑا کر رکھی تھیں۔ کون تھی وہ گھنگرو والی عورت؟ کیا پہچان تھی اس کی؟ وہ سیاہ سیب کس بات کی علامت تھے اور وہ بہکاتی خوشبو کیوں میرے پیچھے پڑی تھی؟ ان سب سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جتنا سوچتی تھی اتنا ہی اب نارمل ہو رہی تھی۔ میں نے ان سب باتوں کی حقیقت پتہ لگانے کی خاطر نہ جانے کتنی کتابیں پڑھیں، خود پر دم درود کیا، مگر سب رائے گام۔ اس خواب نے میرا پیچھا کسی آسیب کی طرح پکڑ لیا تھا، جس سے میں چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں ہر آئے دن مجھے سمجھاتی کہ سب کچھ خیالات کا اثر ہے، زیادہ نہ سوچا کرو، مگر دل و دماغ ماننے سے انکاری تھا، کیونکہ اس خواب کے پیچھے کا راز کچھ اور تھا۔ میرے لیے اماں ابا کے پاس ذرا وقت نہ تھا۔ بچپن میں ہی میرا کمرہ دونوں نے الگ کر دیا تھا۔ ابا میرے چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور شہر سے باہر رہتے، اور اماں اپنے بنائے اسکول میں مصروف رہتی۔ میں اکثر گھر میں اکیلی اپنے کمرے میں رہتی۔ اماں نے مجھے 10 جماعت پڑھا کر گھر بٹھا دیا تھا۔ نہ ہی میری کوئی دوستیں تھیں، کیونکہ اماں ابا کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ میرے ساتھ میری خالہ جان گھر پر موجود ہوتیں، وہ بیوہ تھیں۔ اماں ابا کی غیر موجودگی میں وہ میرے پاس رہتیں۔ شادی کے پہلے ہفتے میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ اماں کو بہن عزیز تھی، اس لیے ان کی ذمہ داری اماں نے لے لی۔ میں مگر ان کے ہوتے ہوئے بھی اپنے کمرے سے زیادہ نہ نکلتی۔ اتنا بڑا گھر بھی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں میری زندگی کا تلخ حصہ گزرا تھا۔ وہ کمرہ میری سیاہ راتوں کا گواہ تھا۔ خالہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے ایک بار ان سے بھی اپنی پریشانی بانٹی تو وہ مجھے اماں ابا سے چھپ کر ایک عامل کے پاس لے آئیں، جو بہت جانے مانے تھے۔ انہوں نے میری ساری بات سنی اور بس کہا کہ تم پر سایہ ہے جنات کا، اس کا توڑ میرے پاس نہیں۔ ہم وہاں سے نا امید ہو کر لوٹ آئے۔ میں ان سب باتوں کو بالکل نہیں مانتی تھی۔ سائے محض ہمارا ذہنی خلل ہوتے ہیں، یہی میرا عقیدہ تھا، مگر خالہ مجھے کہنے لگی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا مکمل خیال کرو ورنہ آگے جا کر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رات میں نے پھر سے خود کو سیاہ سیب کھاتے دیکھا اور میری روتے ہوئے آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، سب چیزیں دماغ میں چپک سی گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سیب کے باعث دماغی طور پر کمزور ہوتی جا رہی تھی۔
अभी मैं कुछ और सोचती कि मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने खुद को संभालते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था कि अचानक मेरी नज़र स्टोर रूम की तरफ जाती अम्मा पर पड़ी। वो बड़ी तेज़ कदमों से उस तरफ जा रही थीं। उनके हाथ में मिट्टी के बड़े प्याले थे जिनको स्याह कपड़ों से ढका हुआ था। मैं हैरत ज़दा से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भी बेसाख्ता उनके पीछे ही आहिस्ता से कदम बढ़ा दिए। अम्मा ने स्टोर रूम का ताला खोलते जल्दी से इधर उधर देखा और अंदर घुस गईं। ये सब गैर यकीनी सी बात थी। अम्मा रात के उस पहर स्टोर रूम में आखिर करने क्या गई थीं? मैं खामोशी से दबे पांव अम्मा के पीछे पीछे चलने लगी, मगर स्टोर के दरवाजे के बाहर जाकर मुझे मायूसी हुई थी कि अम्मा ने अंदर जाकर दरवाजे को बंद किया था। मैं काफ़ी देर तक बाहर खड़े होकर अम्मा का इंतज़ार करती रही, लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई आहट। अचानक से मुझे अपने कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो फ़ौरन से भागकर मैं अपने कमरे में आई, जहाँ पर मैंने देखा कि काले रंग का गुलदान जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ज़मीन पर पड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। हैरत की बात तो ये थी कि कमरे में ना तो कोई मौजूद था और ना ही कमरे की कोई खिड़की खुली हुई थी कि जिससे आने वाली हवा से वो नीचे गिरा होता। ये गुलदान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। 2 साल पहले जब मैं अपने आबाई गांव गई थी तो उस वक्त मैंने एक दुकान पर यह देखा था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन जब मैं इसको ख़रीदने लगी थी इसके मालिक ने मुझे यही कहा था कि कभी कभार हमारी पसंद की हुई चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। ज़रूरी नहीं होता कि हर जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगे वो इंसान को ले लेनी चाहिए। मुझे आदमी की बात आज तक याद है, लेकिन मुझे इसका मतलब अभी तक समझ नहीं आया था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई गहरी बात समझाना चाहता है, मगर मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वो गुलदान उठाकर मैं अपने घर ले आई। उसकी कीमत भी अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने वो कीमत अदा की और बहुत शौक़ से घर ले आई। तब से लेकर अब तक वो गुलदान इसी जगह पर मेरे कमरे में मौजूद था। उसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात यह थी कि जैसे ही कमरे की सारी बत्तियां बंद होती थीं तो उसमें से एक लाल रंग की रोशनी निकलती थी। आहिस्ता आहिस्ता सारी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती। इस तरह से अचानक उसका टूट जाना मुझे समझ नहीं आया था, जबकि वो बहुत ही मजबूत था। जिस आदमी से मैंने ख़रीदा था उसका यही कहना था कि गुलदान इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर टूट जाए तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ भयानक होने वाला है। ये वक्त से पहले होने वाली किसी खौफनाक वाक़े की खबर पहले देगा। उस वक्त मुझे उस आदमी की बातें सिर्फ एक मजाक लगी थी। मैं यही समझती थी कि वो सिर्फ मुझसे इसके ज़्यादा पैसे लेने के लिए जानबूझकर इस गुलदान की अजीब व गरीब खासियत मुझे बता रहा है। मैं उसकी सारी बातें सुनती रही थी। इसके अलावा भी उसने मुझे बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मैंने उन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया कि मेरी दिलचस्पी उसी गुलदान में थी। मैंने उसे ख़रीदा था और अपने घर ले आई थी। उसकी बनावट, उसके डिज़ाइन से लगता था कि किसी पुरानी हवेली के सामान में से निकाला गया था, मगर आज इस तरह से अचानक उसका टूट जाना मेरे लिए दुख का बायस था, क्योंकि मैंने उसे बहुत शौक़ से अपने कमरे में सजाया था। मगर उस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए मैंने यही सोचा कि क्यों ना इसे सुबह उठकर समेट लिया जाए। खामोशी से अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। गुलदान टूटने का सदमा था, इसीलिए अम्मा वाला वाक़या भी भूल गई कि आखिर वो स्टोर रूम में किस लिए जा रही थी। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके उस वक्त मैं सो गई, ये सोच कर के इन सारे मामलात को सुबह देख लूँगी। जैसे ही मैं सुबह जागी थी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो गुलदान जो कल रात को टूट गया था बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद था जैसे मैंने उसे अपने कमरे में सजाया था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन है? कल तो इसकी किरचियाँ मेरे कमरे में बिखरी हुई थीं और आज वो मुकम्मल तौर पर ठीक उसी जगह पर मौजूद था जहाँ मैंने उसे ला कर रखा था। मैं फ़ौरन से अपनी जगह से उठी ताकि ये देख सकूं कि क्या ये वही गुलदान है जो मैं कुछ साल पहले अपने गांव से लेकर आई थी, या फिर उसकी जगह किसी और ने कोई नया गुलदान रख दिया था। लेकिन उसको देखने पर भी ये वही था, वही काला रंग था और वही उसके ऊपर बना हुआ डिज़ाइन था। उसमें ज़रा सा भी कोई फ़र्क न था। मैंने कमरे से बाहर निकलकर अम्मा से जाकर इस बारे में पूछा तो अम्मा का कहना था कि सुबह से कोई भी मेरे कमरे में नहीं गया। ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा वहम होगा।
अम्मा का कहना था कि नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त मैं नींद में नहीं थी, और जब मुझे याद आया था तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं तो अम्मा के पीछे स्टोर रूम तक गई थी कि पीछे अपने कमरे से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई थी और मैं पलट कर यहाँ आई। अगर मैं गुलदान के टूट जाने को अपनी आंखों का धोखा समझती तो फिर वो आवाज़ तो उसके टूटने की वजह से सुनाई दी थी, वो कैसे धोखा हो सकती थी। मगर मैंने अम्मा को ये बात नहीं बताई थी कि मैं रात को उनके पीछे स्टोर रूम तक आई थी। अगर अम्मा को ये बात मालूम हो जाती तो यकीनन अम्मा को मेरा इस तरह से अपने पीछे आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना ज़रूरी समझा, और इस बात से अनजान थी कि आगे क्या होने वाला है। सच कहते हैं कि ला इल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं होता तो हम बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर जैसे ही हम लोगों को उसकी हकीकत मालूम होती है हमारी रातों की नींद तक उड़ जाती है। मैं भी उन सारे राजों से, उन सारी हकीकतों से अभी तक अनजान थी, और मैं आखिर कब तक उनसे अनजान रहने वाली थी इसका भी मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं था। और इन सब को जानने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला था इसका भी किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस गुलदान वाले वाक़या के बाद मैं अम्मा की बात को मुकम्मल तौर पर भूल गई थी और दोबारा से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मगन हो गई। एक दिन इसी तरह अम्मा ने मुझे बताया था कि हमारे गांव में किसी की शादी है। घर में माँ, अब्बा और मेरे अलावा होता ही कौन था। अम्मा का कहना था कि इस शादी में हम सब लोगों को शिरकत करनी है। ऐसे में मैं अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर कर लूँ। हमें 1-2 दिनों में गांव के लिए रवाना होना है। मैंने खामोशी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। यही सोचा था कि अब तक जो कुछ भी अजीब हो चुका है हो सकता है मेरा वहम हो, कि मैंने कुछ ऐसा देखा हो, कोई ऐसी किताब पढ़ी हो जिसकी कुछ बातें मेरे दिमाग में रह गई होंगी। इसी वजह से मुझे इस किस्म के ख़यालात तंग कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि एक दफ़ा गांव का चक्कर लग जाए, वहां होकर आऊँगी तो थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। इसके बाद हो सकता है मेरा ये वहम ख़त्म हो जाए। वैसे भी मैं ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी। मैंने बचपन से ही जिन्नात की कहानियाँ अपनी नानी और दादी से सुनी हुई थी, लेकिन बचपन से ही क्योंकि हम लोग शहर में आकर आबाद हो गए थे, इसलिए ना तो कभी मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा था और ना ही कभी आसपास उन चीज़ों को महसूस किया था। इसीलिए मेरा यही मानना था कि ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन इंसान की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती। मेरी सहेलियां या मेरे गांव में रहने वाली सारी लड़कियां जब भी मुझसे इस बारे में कोई बात करती तो मैं इस बात को टाल देती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर जब मैं अपने अम्मा के साथ गांव जाया करती थी तो वहां पर मुझे बहुत सारे वाक़यात सुनने को मिलते थे। कभी ये सुनने को मिलता कि फ़लाँ लड़की में जन्नात आ गए हैं, कभी ये सुनने को मिलता था कि फ़लाँ के घर साया है, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को अपने सामने नहीं देखा था। जब मैं अपनी अम्मा से इस बारे में पूछ रही होती तो मेरी अम्मा खामोश हो जाती। एक दफ़ा मैं अपने गांव में अम्मा के साथ गई थी। ये कोई 3-4 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी। वहाँ के गांव की सारी औरतों का ये कहना था कि उस लड़की में जन्नात का साया है और अक्सर रात को उनके घर से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव की कोई भी कंवारी लड़की उनके घर नहीं जाती थी, क्योंकि सुनने में आया था कि जो भी कंवारी लड़की ऐसी लड़की के पास जाती है तो जन्नात उसका पीछा छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में मोहल्ले के और गांव के लोगों में से कोई भी अपनी बेटी को उनके घर जाने की इजाज़त नहीं देता और ना ही उस लड़की को उसके घर से बाहर निकलने दिया जाता था। मैं लड़की को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। आज तक मैंने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था कि उसमें जन्नात का साया हो, लेकिन जब मैंने अम्मा से इस बात का कहा तो मेरी माँ ने मुझे डांट कर बैठा दिया। माँ का कहना था कि मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मा इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो गई थी और अगले ही दिन मुझे शहर लेकर वापस आ गई, जबकि शहर आने से एक रात पहले मुझे वाकई में अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी थी। सबका कहना था कि ये उसी लड़की की अजीब व गरीब आवाज़ है, उसके अंदर जिन्नात आते हैं और ये उन्हीं जिन्नात की आवाज़ है। आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, लेकिन मैंने फिर भी कभी इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और 1-2 साल बाद हम लोग दोबारा गांव जा रहे थे। दिल में कहीं उस लड़की के बारे में मैं सोच रही थी कि अगर वो वहीं पर मौजूद होगी उसका क्या बना होगा। एक बार मैंने अम्मा से उस बारे में पूछा था, जब माँ का कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी तो गांव में रहने वालों से ज़्यादा बात नहीं होती थी, इसलिए मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। और अब जब हम लोग गांव जा रहे थे तो मैंने दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये बात सोची हुई थी।
उस लड़की से ज़रूर मिलूंगी। तो यहाँ रहते हुए मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस आमिल का कहना कि मेरे अंदर जिन्नात का साया है, जबकि रात में मेरा अनजान जगह पर जाना, और दूसरा उस गुलदान का टूटना और फिर खुद ब खुद जुड़ जाना, इन सारी बातों को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर देती, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे वाक़यात किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे और मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अम्मा ने मुझसे 2 दिन का कहा था और ये 2 दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरे थे। उन 2 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि मामूल से हट कर होता या फिर वो मुझे किसी शक में मुब्तला करता। अब तो मैंने भी इस बात पर भरोसा कर लिया था कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ मेरा वहम था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सोचते हुए मैंने खुशी खुशी गांव जाने की तैयारी की थी। गांव में मेरे चचा की बेटी की शादी थी और उन्होंने ख़ास तौर पर हम सब लोगों को शादी में शिरकत के लिए बुलाया था। सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। अब्बा का कहना था कि हम रात को गांव के लिए रवाना होंगे, लेकिन अम्मा का कहना था कि वो दिन में जाएंगी। जैसे ही अब्बा ने रात का जिक्र किया था तो मेरी अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और एक अजीब सा खौफ था जिसे मैं समझने से कासिर थी। मुझे उनकी परेशानी कुछ समझ ना आई और फिर अब्बा ने भी अम्मा के ज़्यादा कहने पर दिन में जाने का इरादा किया। वो रात उसी तरह से गुजरी थी और अगले दिन हम अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग गांव पहुंचे तो वहां पर घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। दूर दराज के सारे मेहमान शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। हमारे गांव में ये रिवाज था कि शादी से एक रात पहले उस गांव में मौजूद एक पहाड़ के पीछे रहने वाली एक फ़कीरनी के पास लड़की को ले जाया जाता था और वो फ़कीरनी उस लड़की को दुआ देती थी और अपने हाथ का बना हुआ लड्डू उस दुल्हन को खिलाती थी, जबकि उसके साथ जाने वाली सहेलियों में से किसी एक लड़की को वो दुल्हन का खाया हुआ आधा लड्डू खिलाती थी। और ये माना जाता था कि जिस भी लड़की को वो फ़कीरनी उसका बचा हुआ लड्डू खिलाती थी तो उसकी शादी के कुछ वक्त बाद ही उस लड़की की शादी हो जाया करती थी। सारी लड़कियां बहुत शौक से दुल्हन के साथ जाया करती थीं और दुल्हन के साथ जाने वाली सारी लड़कियां कंवारी होती थीं। वो फ़कीर ने अपनी मर्ज़ी से किसी भी लड़की को अपने पास बुलाकर दुल्हन का बचा हुआ आधा लड्डू खिला देती थी और यहाँ के गांव वालों का ये मानना था कि ऐसा ही होता था। जिस लड़की को वो आधा लड्डू खिलाया जाता था कुछ अरसे बाद उस लड़की की शादी भी हो जाया करती थी। मैं इस रस्म पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी, लेकिन एक शौक़ के तहत मैं भी लड़कियों के साथ जाने के लिए तैयार थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये रस्म कैसे अदा की जाती है। इससे पहले मैं जब भी यहाँ किसी भी शादी में शिरकत के लिए आती थी तो उस वक्त मैं छोटी थी और इन सारी रस्मों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई थी तो मेरा इन सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल गया था और मैं हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, क्योंकि मैं इन रस्म व रिवाज को जानना चाहती थी। इनके पीछे की कहानी को समझने के लिए मुझे यहाँ के रस्म व रिवाज को जानना था और मुझे इनमें और भी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी। अम्मा ने भी मुझे साथ जाने से मना नहीं किया था, बल्कि उनका कहना था कि मुझे उन सारी लड़कियों के साथ जाना चाहिए। जैसे ही शाम को लड़की को मेहंदी लगाई गई थी उसके फ़ौरन बाद से सारी लड़कियों ने हाथ में लालटेनें पकड़ी थीं तो किसी ने हाथ में दिए पकड़े थे और सारी लड़कियां उस पहाड़ की तरफ चलने लगीं। मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ चलती हुई आ रही थी कि रास्ते में मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ था। ये जगह बहुत वीरान थी और गांव से थोड़ा हट कर थी। कुछ लड़कियां आगे चलती थी तो कुछ लड़कियां पीछे दुल्हन को बीच में रखा जाता था और सारे रास्ते उसके ऊपर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े रखते थे, क्योंकि सबका ये मानना था कि अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वो रुखसत होने तक घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ऐसे में जन्नात उसका पीछा करते हैं। और जब लड़की को उस वक्त उस फ़कीरनी के पास ले जाया जाता था तो एक सुर्ख रंग का दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया जाता था और चारों कोनों से उसकी सहेलियां या फिर उसकी बहनें चारों कोने पकड़े रखती थीं और वो लड़की उस दुपट्टे की छाँव में चलती थी। इस तरह से कोई भी आसेब, कोई भी साया उसके करीब नहीं आ सकता था। हम सारी लड़कियां रास्ते में हंसती एक दूसरे से बातें करती उस पहाड़ के करीब पहुंच गई थीं। जब फ़कीरनी की झोंपड़ी करीब आई तो सभी लड़कियों ने सरों पर अच्छे तरीके से दुपट्टे लिए थे और एक एक करके सारी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी। मैं क्योंकि दुल्हन के पीछे चल रही थी इसलिए बहुत सारी लड़कियां आगे मौजूद थीं, जबकि दुल्हन को आगे फ़कीरनी के पास भेज दिया गया था। मैं लड़कियों में पीछे बैठकर ये सारा मंजर देख रही थी।
جب اس فقیرنی نے ایک ڈبے میں سے ایک لڈو نکالا تھا اور دلہن کو کھلایا تھا۔ اس نے آدھا لڈو کھا لیا تھا، جبکہ آدھا لڈو جو بچ گیا تھا وہ رسم کے مطابق یہاں پر موجود کسی لڑکی کو کھلایا جاتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو لڑکیاں آگے موجود ہیں ان میں سے کسی لڑکی کو کھلا دیا جائے گا، لیکن میرا یہ اندازہ اس وقت غلط ثابت ہوا تھا جب اس فقیرنی نے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا۔ میں جو لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو مشکل سے ہی اس عورت کو نظر میں آ رہی ہوگی، لیکن اس نے مجھے اتنی ساری لڑکیوں میں کیسے دیکھ لیا اور اس نے مجھے اپنے پاس کیسے بلایا، جبکہ سب لڑکیاں حیرت سے اور حسرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ تو یہاں پر ہر لڑکی اپنے دل کی مراد لے کر آتی تھی۔ سبھی لڑکیاں اس وجہ سے آتی تھی کہ ان کی شادی جلد ہو جائے، اور جس بھی لڑکی کو اپنے پاس بلاتی تھی اسے خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا، پہلے تو میں خاموش رہی، لیکن پھر اس کے بلانے پر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ رسم کے مطابق اب آدھا بچا ہوا لڈو مجھے کھلایا جائے گا، لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہی عجیب ہو رہا تھا۔ اس عورت نے وہ بچا ہوا لڈو ایک طرف رکھا تھا، جبکہ اپنے پاس سے ایک کالے رنگ کا لڈو اٹھایا۔ میں سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس فقیرنی نے وہ لڈو میرے منہ کے پاس کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لڈو کو کھا لوں۔ سبھی لڑکیاں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اس لڈو کو تھوڑا سا ایک طرف سے کھا لیا تھا، جبکہ اس عورت نے باقی کا سارا لڈو پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے فوراً مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں، بلکہ باقی لڑکیاں بھی فوراً وہاں سے چلی جائیں اور پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھتی رہی تھی اور ایک دم وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ یہاں پر کبھی مت آؤں، میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، فوراً یہاں سے چلی جاؤں۔ اور یہی الفاظ بار بار دہرا رہی تھی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں تو یہاں پر میرے ساتھ موجود تھیں، حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ تبھی لڑکیوں نے فوراً اپنی لالٹین اور اپنے دیے اٹھائے تھے اور واپسی کی طرف قدم لیے۔ میں لڑکیوں کے بیچ میں چل رہی تھی۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جو لڑکیاں میرے ساتھ موجود تھیں وہ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں اندھیرے میں اکیلی وہاں پر موجود تھی اور دور سے کوئی چلتا ہوا میرے قریب آ رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا، جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے وہ اپنے قدم سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے میں اپنے آس پاس دیکھنے لگی تو میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں پر آس پاس سیب کے بہت سارے درخت تھے، اور وہ سارے سیب کالے رنگ کے تھے۔ جیسے جیسے وہ سایہ میرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ایک خوشبو مجھے اپنے آس پاس آتی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ ابھی تو بہت ساری لڑکیاں میرے ساتھ تھیں، اور اب اچانک سے وہ سب لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے قدم پیچھے لینے شروع کیے تھے کہ اچانک سے میں پیچھے گر پڑی۔ جیسے ہی میں پیچھے گرنے لگی تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی جو میرے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ اچانک سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں اور آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اب نہ تو اس جگہ پر کوئی سایہ موجود تھا اور نہ ہی یہاں سے کوئی خوشبو آ رہی تھی، نہ ہی یہاں پر کالے رنگ کے سیب موجود تھے اور نہ ہی یہاں پر کچھ اور۔ وہ سارا منظر خواب کی طرح تھا۔ ایک طرح سے میں نے شکر ادا کیا کہ یہ میرا خواب تھا۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو شاید خوف کے مارے میری جان نکل جاتی، مگر مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر تو یہ میرا خواب تھا تو یہ خواب مجھے حقیقت کیوں لگ رہا تھا، اور ویسے بھی جاگتے ہوئے خواب کون دیکھتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا خواب مجھے رات کو سوتے ہوئے آتا تھا، لیکن آج تو میں جاگ رہی تھی اور چل رہی تھی۔ ایسے میں اس طرح سے کسی خواب کا آ جانا میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ ساتھ والی لڑکی ابھی تک مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میرے پاس تو خود اپنے سوالات کے جوابات نہیں تھے، اور اوپر سے اس فقیرنی کا مجھے کالے رنگ کا لڈو کھلانا کہا جاتا تھا کہ اس سے اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، مگر رسم کے مطابق تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ وہ دلہن کا بچا ہوا لڈو مجھے کھلاتی، مگر اس نے تو مجھے کالے رنگ کا لڈو کھلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے اور گھر میں سب عورتوں کو اس بات کا علم ہوا، سبھی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، کیونکہ یہاں پر کالے رنگ کی کسی بھی چیز کو ایسی خوشی کے موقع پر اب شکن اور برا سمجھا جاتا تھا۔
یہاں پر کسی بھی کالی چیز کو شادی بیاہ کے موقع پر اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ جب ساری عورتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آج جو لڑکی دلہن کے ساتھ گئی تھی بدلے میں اسے کالے رنگ کا لڈو کھانے کو ملا، سبھی عورتیں آپس میں ایسے باتیں کرنے لگی تھی جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھے ان کی باتوں سے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ اماں بھی خاموش تھی۔ ساری عورتیں اماں سے جانے کون کون سے سوال کر رہی تھی، لیکن اماں نے کسی کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ انہوں نے مجھے سامان باندھنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہی ہم لوگ شہر کے لیے واپس روانہ ہونے لگے ہیں۔ میں نے کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میرے دماغ میں ابھی تک وہی سارا واقعہ چل رہا تھا جو وہاں سے واپسی پر میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں ماں کو یہ ساری بات بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس بھاگم بھاگ میں اس چیز کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ان سے بیٹھ کر کسی بھی موضوع پر تفصیل سے بات کر سکوں۔ اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں آج رات اپنے گھر واپس جانا ہوگا، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ انہیں یہاں آنے کی جلدی تھی، اور اب جب کہ شادی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، کل بارات کا دن تھا، تو ہم لوگ شادی دیکھے بغیر ہی واپس جانے والے تھے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید لوگوں کے عجیب و غریب سوالات سے بچنے کے لیے اماں یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ میں نے بھی انہیں یہاں رکنے پر مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ واقعی میں یہاں کی عورتیں میرے بارے میں بہت عجیب و غریب سوالات ماں سے پوچھ رہی تھیں۔ کچھ عورتوں نے تو مجھ سے بھی بہت زیادہ باتیں پوچھی تھی، لیکن میرا دھیان کسی اور طرف تھا، اسی لیے میں نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا، اور ماں کے کہنے پر جلدی سے میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی، اور تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب ہم لوگ اپنے گاؤں سے نکلے تھے۔ کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اماں کا کہنا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ اماں کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی، یہ میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے شدید پریشان ہو۔ وہ کسی صورت بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابا نے اماں کو مجھے ساتھ لیا اور ہم لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم لوگ جا رہے تھے، میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا کہ ہماری گاڑی کے علاوہ وہاں پر اور کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی۔ سڑک خالی تھی، کیونکہ گاؤں کی طرف لوگ زیادہ رات کو آیا نہیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے ہماری گاڑی چلتی جا رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری گاڑی کے اوپر کوئی کالا سایہ موجود ہے، اور وہ کالا سایہ آہستہ آہستہ ہماری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ دل ہی دل میں نے کچھ دعائیں پڑھنی شروع کر دی، اور اسی طرح سے آخر کار ہمارا یہ مشکل وقت اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اور ہم لوگ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی میری ماں نے گھر کی صاف ستھرائی اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دی۔ اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ ایک دن گزار کر ہم لوگ آئے تھے اور اماں نے پورے گھر کو دھونا شروع کر دیا تھا، ایسے جیسے ہمارے گھر کسی نے آنا ہو۔ ایسے میری ماں اسی وقت کرتی تھی جب ہمارے گھر میں کسی نے آنا ہوتا تھا۔ جب اماں سے اس بارے میں پوچھا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ گھر گندا ہو رہا ہے، اسی لیے وہ صاف ستھرائی کر رہی ہیں۔ میں نے بھی اس بات کو یہیں ختم کر دیا اور اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ دن اسی طرح سے کام کاج کرنے میں گزر گیا تھا۔ جب رات ہوئی تو میری امی میرے کمرے میں موجود تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا اور کچھ شاپر تھے جو انہوں نے میرے بستر پر رکھ دیے۔ ماں کا کہنا تھا کہ میں جلدی سے ان کپڑوں کو، ان ساری چیزوں کو پہن کر تیار ہو جاؤں۔ میں حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ہمیں کہاں جانا تھا؟ جب ماں نے اپنی بات کہی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد میرا نکاح ہے اور میں جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اچانک سے میری شادی، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ انہوں نے مجھے جتنا کرنے کے لیے کہا ہے میں وہی کروں اور زیادہ سوال جواب نہ کروں کہ ان کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ آج رات چاند کی 14 تاریخ ہے اور رات کے 12 بجے سے پہلے پہلے ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج رات 12 بجے سے پہلے پہلے میرا نکاح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک ایسا طوفان آئے گا جسے کوئی روک نہیں پائے گا، اور وہ طوفان اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اماں کی باتوں سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ان سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سارا سامان میرے کمرے میں رکھ کر میرے کمرے سے فوراً نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایسی بات کہی تھی جسے سن کر ان کی بات ماننے کے لیے میں مجبور ہو گئی۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ بنا سوچے سمجھے، بنا ساری حقیقت جانے یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، مگر جب جاتے ہوئے اماں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے اماں ابا کی زندگی عزیز ہے تو میں خاموشی سے اس نکاح کے لیے ہاں کر دوں،
آخر ایسا بھی کیا تھا اس وجہ سے میرے اماں ابا کی زندگی کو خطرہ تھا؟ اب مجھے وہ ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ سارے راز مجھ پر کھلنے لگے تھے، اور جو کچھ میرے سامنے کچھ عرصے سے ہو رہا تھا مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بلا وجہ نہیں تھا، وہ کسی چیز کی طرف اشارہ تھا جسے میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور میں اپنی خالہ کے ساتھ جس پیر کے پاس گئی تھی شاید وہ ٹھیک کہتا تھا، میرے اوپر کوئی نہ کوئی سایہ تھا، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا تھا یہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اماں کی بات ماننے کے۔ میں اپنے والدین کی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ جہاں تک میری بات تھی مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ 2 لوگوں کی زندگی اور بھی جڑی ہوئی تھی، اپنی وجہ سے میں انہیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے میں نے وہ سارا سامان اٹھایا اور اسے پہننا شروع کر دیا، دلہن کا لباس، لیکن وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا، اور وہاں پر موجود ساری چیزیں سیاہ رنگ کی تھیں۔ میں انہیں پہن کر تیار ہو گئی۔ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ سیاہ رنگ میری زندگی کے ساتھ جڑ چکا ہے اور اب یہ کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوگا۔ میں دلہن کی طرح تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد میری اماں کمرے میں آئیں، ان کا کہنا تھا کہ آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز مجھے بتانے والی ہیں۔ میں بہت غور سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس اسٹور روم میں جنات کا بسیرا ہے، اور میری اماں ہر روز رات کو انہیں پانی پلانے کے لیے جایا کرتی ہیں، اور وہیں پر موجود ایک جنزادے سے میرا نکاح تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ بات بہت سال پرانی ہے۔ میری اماں گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ روزانہ دوپہر کے وقت تازہ کھانا بنا کر کھیتوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا اور وہ اس وقت حاملہ تھیں، مگر اس دور میں عورتیں اس حالت میں بھی کام کاج کرتی رہتی تھیں۔ میری اماں بھی کھیتوں میں کھانا دینے کے لیے جاتی تھی، تو راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ سڑک پر ملتے۔ شدید گرمی میں وہ میری اماں سے ٹھنڈا پانی مانگتے تھے، اور میری اماں خاموشی سے ٹھنڈا پانی پلا دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر انہیں دے دیا کرتی تھی۔ کبھی ان سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے، کیونکہ وہ اس گاؤں کے تو بالکل نہیں تھے۔ اماں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کے کسی علاقے سے آتے ہوں، اسی طرح وہ انہیں روزانہ ٹھنڈا پانی اور کھانا دے کر آگے گزر جاتی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے اماں کو روک لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، اور وہ دونوں اس کے بچے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کب سے کسی ایسی عورت کی تلاش کر رہی تھی جس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر بڑا سا کالا داغ ہو، اور ایسی عورت کو ڈھونڈنے کے لیے وہ روپ بدل بدل کر بہت ساری جگہوں پر ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں وہ عورت نہ ملی تھی کہ وہ عورت میری ماں تھی۔ میری ماں کی ہتھیلی پر کالے رنگ کا بڑا سا داغ تھا۔ اس بوڑھی جنزادی کا کہنا تھا کہ وہ میری ماں کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ میری ماں ہی ان کی مدد کر سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ماں جس بچی کو جنم دے گی وہی بچی ان کے مستقبل کو بچا سکتی ہے۔ انہوں نے میری ماں کو بتایا تھا کہ میری اماں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی، اور وہ بچی اس کے ساتھ چند طاقتیں موجود ہوں گی، اور وہی جنات کی مدد کر سکتی ہے۔ جنات میں ایک ایسی نسل تھی جو کہ جنات اور انسان دونوں کی خصوصیات رکھتی تھی۔ بہت سال پہلے ایک جنزات نے ایک عورت سے محبت کی شادی کی تھی، اور پھر ان کی اولاد جس کے اندر جنات اور انسان دونوں کی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے جنات میں اپنی نسل چل پڑی تھی، لیکن اس نسل کا خاتمہ چند دوسرے جنات نے کر دیا تھا جو کہ ان کے دشمن تھے۔ اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ وہ نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ختم ہونے سے ان کی بہت ساری طاقتیں جا چکی ہیں۔ انہیں اپنی ساری طاقتیں اسی صورت میں واپس مل سکتی ہیں جب وہ نسل دوبارہ سے چل پڑے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جس عورت کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر کالے رنگ کا داغ ہوگا، اس سے جنم لینے والی لڑکی ہی اس کو وارث دے گی۔ اس کی شادی ایک جنزادے سے ہوگی، اور پھر اس کی نسل آگے چل پائے گی۔ ان سب جنات کی طاقتیں ان کے دشمنوں نے ان سے چھین لی تھیں، انہیں واپس مل سکتی ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو تلاش کیا ہے، جو کہ میری ماں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بدلے میں وہ اماں کو اتنی دولت دے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تو میری اماں ان کا اس کام میں ان کا ساتھ دیں گی تو وہ میری اماں کی ہر موقع پر مدد کریں گے، لیکن اگر اماں نے انکار کیا تو اس کے باوجود بھی وہ زبردستی مجھے ان سے چھین کر لے جائیں گے، اور اس طرح سے میری اماں ابا کبھی بھی نہ تو مجھ سے مل سکیں گے اور نہ ہی مجھے دیکھ سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں
یا پھر ان کے خلاف جا کر مجھے ہمیشہ کے لیے کھونا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ مجبور ہو گئی تھی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے ان جنات کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور تب سے لے کر اب تک وہ جنات سٹور میں قید ہیں۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ روز رات کو انہیں ٹھنڈا پانی دینے کے لیے جایا کرتی تھی، اور وہ تب تک یہاں پر موجود تھے جب تک میں بڑی نہ ہو جاتی۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوتی تو میرا نکاح ایک جنزاد سے کروا دیا جاتا، اس کے بدلے میں دھن دولت اور عیش کی زندگی ہم سب کو جینے کے لیے ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ بچپن سے ہی ایک سایہ میرے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور مجھے ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ میری زندگی میں موجود یہ سیاہ رنگ اسی وجہ سے تھا کہ ایک سایہ میرے ساتھ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا اماں اپنی بات سے مکر جاتی تو وہ جنات مجھے اپنی دنیا میں اپنے ساتھ لے جاتے، اور میں ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتی۔ اماں کا کہنا تھا کہ میری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے انہوں نے میری قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا، اور مجھے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ خواب جو مجھے آیا کرتا تھا وہ اسی لیے آتا تھا کیونکہ ایک کالا سایہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا تھا اور مجھے اپنی قید میں کرنا چاہتا تھا، مگر میں ہمیشہ ہی اس کی قید سے بچ نکلتی تھی کہ میری اماں نے اپنا وعدہ ابھی توڑا نہیں تھا۔ اماں کا کہنا تھا اس فقیرنی نے جس نے مجھے کالے رنگ کا لڈو کھلایا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے اس نے مجھے کالے رنگ کا لڈو دیا تھا کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میری شادی ایک جنزادے سے ہونے والی ہے، اور اس بوڑھی جنزادی نے بھی یہی کہا تھا کہ جس دن وہ عورت مجھے وہ کالے رنگ کا لڈو کھلائے گی اس کی اگلی رات ہی میرا نکاح ہوگا۔ اسی لیے اماں ابا مجھے راتوں رات وہاں سے لے کر یہاں آ گئے تھے، اور اس کام میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو جنات کو اگلے 18 سال تک دوبارہ کسی لڑکی کے لیے جنم لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا، اور ایسے میں ہماری کوتاہی کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرے اس گلدان کا ٹوٹنا، جس آدمی سے میں نے خریدا تھا اس کا مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا، اب مجھے سب کچھ صاف سمجھ آنے لگا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں سمجھتی تھی کہ وہ مخلوق مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی، لیکن میں ہمیشہ اس سے انجان رہتی تھی۔ اماں کی بات مانتے ہوئے میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب ماں نے اس اسٹور روم کا تالا کھولا، زندگی میں پہلی بار میں یہاں پر آئی تھی، میں نے سامنے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت نوجوان سامنے موجود تھا۔ اس نے بھی سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے اس کے سامنے جا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا۔ جیسے ہی اماں نے مجھے اس کے ساتھ بٹھایا تھا تو اچانک سے مجھے نیند آنے لگی، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت حویلی میں موجود تھی۔ وہ حویلی سفید رنگ کی تھی، اور ہر طرف نوکر بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے، جبکہ میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہت سال پہلے سے یہ بات طے تھی، میں اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی، اور وہ سیاہ رنگ اب ہماری زندگی سے نکل گیا تھا۔ وہ صرف تب تک تھا جب تک میں اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی، جبکہ اب میں اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں تو سارے اندھیرے ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے زبردستی یہاں قید نہیں کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہاں کے جنات کو میرے اور مجھ سے جنم لینے والے بچے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی انہیں دوسرے جنات کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر میں ایسا نہیں چاہتی تو وہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہیں رہنا شروع کر دیا۔ اماں ابا مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اماں ابا بھی مجھے یہاں خوش دیکھ کر خوش تھے۔ یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اب ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا تھا، جس کے آنے سے سبھی جنات بہت خوش تھے۔ سب کو ان کی طاقتیں واپس مل گئی تھیں، اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ اب میں یہاں سے جا سکتی تھی، مگر میں اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہاں اب میری زندگی تھی اور میں انہی کے ساتھ خوش تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔